امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے بعد ایک اور امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ بھی یہی رپورٹ کر رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کو ایران میں بوٹس آن گراؤنڈ کا منصوبہ پیش کیا گیا ہے، اور وہ بھی ایران کے افزودہ یورینیم کو نکال کر امریکہ لانے کے لیے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی فوج نے صدر ٹرمپ کو ایک منصوبہ دیا ہے جس میں ایران سے تقریباً 1000 پاؤنڈ انتہائی افزودہ یورینیم قبضے میں لینے کی بات کی گئی ہے۔ اس معاملے سے واقف 2 افراد نے بتایا ہے کہ اس کے لیے زمین کھودنے کے آلات لانے اور کارگو طیاروں کے لیے رن وے بنانے کی ضرورت ہوگی تاکہ افزودہ یورینیم ایران کے اندر سے نکال کر باہر لے جایا جا سکے۔ ان 2 افراد کے مطابق صدر ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے اس پیچیدہ منصوبے کا پروپوزل مانگا تھا، جس کے بعد انہیں بریفنگ دی گئی تھی، اور اس کے ساتھ صدر ٹرمپ کو اہم آپریشنل خطرات سے بھی آگاہ کیا گیا تھا۔ ٹرمپ کی جانب سے یہ پلان طلب کیا جانا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ ایک انتہائی حساس اور خطرناک خصوصی آپریشن پر غور کرنے میں دلچسپی لے رہے ہیں کہ یہ عمل سست رفتار، محتاط اور انتہائی مہلک ہو سکتا ہے۔ ایکس فلٹریشن کا عمل بھی امریکی فوجیوں، آلات اور جوہری مواد کو ممکنہ ایرانی حملوں کے خطرات سے دوچار کر دے گا، کیونکہ متعدد اہلکار دشمن کے علاقے سے ایئر لفٹ کیے جائیں گے۔ سابق حکام نے کہا کہ یہ آپریشن پیچیدہ اور خطرناک ہوگا، یہاں تک کہ نکولس مدورو کو وینزویلا سے گرفتار کرنے اور پاکستان میں اسامہ بن لادن کو مارنے جیسی چھاپا مار کارروائیاں بھی اس کے مقابلے میں آسان لگیں گی۔ وہ کارروائیاں منٹوں اور گھنٹوں کے حساب سے کی گئی تھیں، لیکن ایران سے یورینیم نکال کر منتقل کرنے کی یہ کارروائی اگر نسبتاً آسانی سے ہو بھی جائے تب بھی ہفتوں لے سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کی جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت محدود کرنا امریکی انتظامیہ کا بنیادی مقصد ہے، لیکن ماہرین کے مطابق یہ ایک انتہائی مشکل کارروائی ہوگی جو پہلے کبھی کسی جنگ کے دوران نہیں کی گئی۔ اس مشن کے لیے سینکڑوں یا ہزاروں فوجیوں اور بھاری آلات کو منتقل کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ افزودہ یورینیم کو نکالا جا سکے۔ سابق دفاعی حکام کے اندازے کے مطابق یہ عمل ہفتوں لے سکتا ہے اور ایران کے اندر جا کر آگ سے کھیلنے کے مترادف ہوگا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے حال ہی میں ایران کو جنگ ختم کرنے کے لیے 15 نکاتی پلان دیا تھا، جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ تہران کو انتہائی افزودہ یورینیم سے دستبردار ہونا ہوگا، جسے ٹرمپ نے نیوکلیئر ڈسٹ کا نام دیا۔ ایران نے اس امریکی تجویز کو اب مسترد کر دیا ہے، حالانکہ جنگ شروع ہونے سے کچھ دن پہلے مذاکرات میں ایران نے تجویز دی تھی کہ وہ اس افزودہ یورینیم کو کم درجے تک ڈائلیوٹ کر سکتا ہے۔ سابق ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف ڈیفنس مک مولروئے نے کہا کہ یہ آپریشن سب سے بڑا اور سب سے پیچیدہ آپریشن ہو سکتا ہے اور یہ فوج کے لیے بہت بڑا رسک ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے اس معاملے میں اپنی دلچسپی کا ایک اور اشارہ دیتے ہوئے امریکیوں کو فاکس نیوز کے میزبان مارک لیون کا پروگرام دیکھنے کی ترغیب دی، جو اسرائیل کے سخت حامی ہیں، اور اپنے اس پروگرام میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کو خصوصی زمینی فوجی تعینات کر کے ایران کے یورینیم پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ جون میں امریکہ نے ایران کے جوہری مراکز پر بمباری کی تھی، لیکن بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے مطابق ایران نے تقریباً 970 پاؤنڈ یورینیم جمع کر لیا، جو 60% تک افزودہ ہے اور ہتھیار بنانے کی سطح کے بہت قریب ہے۔ IAEA کے ڈائریکٹر جنرل کے مطابق اس میں سے آدھے سے زیادہ مواد اصفہان کے باہر ایک ایٹمی مرکز کی سرنگوں میں رکھا گیا، جو 300 فیٹ سے زیادہ گہرائی میں واقع ہیں۔ باقی مواد نتنز میں اور ممکنہ طور پر دیگر جگہوں پر رکھا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فرانسیسی اخبار لیمونڈ کے جانب سے گزشتہ سال جون کے اوائل میں شائع کی گئی سیٹلائٹ تصاویر اور انسٹیٹیوٹ فار سائنس اینڈ انٹرنیشنل سیکیورٹی کے تجزیے سے ظاہر ہوا کہ ایک بڑا ٹرک 18 نیلے بیرلز لے کر اصفہان ایٹمی مرکز کے جنوبی دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ اگرچہ اس پر لدے ہوئے مواد کی حتمی تصدیق ممکن نہیں تھی، لیکن انسٹیٹیوٹ نے اندازہ لگایا کہ سب سے زیادہ امکان یہی تھا کہ ان بیرلز میں انتہائی افزودہ یورینیم کے سلنڈر تھے اور وہ سرنگ کے اندر ذخیرہ کرنے کے لیے منتقل کیے جا رہے تھے۔ اس کے چند دن بعد ہی جون میں اسرائیل اور پھر امریکہ نے ایرانی اہداف پر شدید بمباری کی تھی۔ IAEA کے ڈائریکٹر جنرل نے مارچ کے وسط میں صحافیوں کو بتایا تھا کہ اصفہان کے مرکز تک رسائی جون میں امریکی بمباری کے بعد ملبہ جمع ہونے کی وجہ سے مشکل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد سے ایران کی جانب سے وہاں سے یورینیم نکالنے کے لیے بڑے اقدامات نہیں دیکھے گئے۔ شاید وہاں ایک کار یا ٹرک گیا ہوگا، لیکن کوئی بلڈوزر کھدائی کرتا دکھائی نہیں دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس مواد کی بڑی مقدار کافی حد تک تابکار ہے، لہٰذا اگر وہاں براہ راست حملہ ہوا تو کچھ تابکاری پھیل سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس معاملے سے واقف ایک شخص نے بتایا کہ اصفہان کے زیر زمین ذخیرے تک
पहुंचने के लिए अमेरिकी फौज को खुदाई के आलात लाने होंगे, कंक्रीट और शीशे की ढाल तोड़नी होगी, किसी भी दूसरी हिफाजती ढाल को तोड़ना होगा और फिर किसी तरह नीचे पहुंचकर जौहरी मवाद से भरे कंटेनर्स निकालने होंगे, फिर उन कंटेनर्स को बाहर ले जाना होगा। इसके लिए जो वक्त चाहिए होगा उसका अंदाजा चंद हफ्तों से लेकर कई महीनों तक लगाया जा रहा है। यानी अमेरिकी फौजी यूरेनियम निकालने के लिए लंबे अरसे तक ईरानी सरजमीन पर मौजूद रहेंगे और वो ईरान जो अरब ममालिक और इसराइल पर मुसलसल हमले कर रहा है, वो इन फौजियों के साथ क्या करेगा? ताम अखबार के मुताबिक रिटायर्ड जनरल जोसेफ फुटेल ने कहा है कि इस कार्रवाई से मुतालिक बहुत से खतरात हैं। यह बहुत पेचीदा अमल है, इसमें मुमकिन तौर पर जानी नुकसान भी हो सकता है, लेकिन अमेरिकी खुसूसी ऑपरेशन फोर्सेस को इस काम के लिए तैयार किया गया है। हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्हें खास तौर पर इस किस्म के माहौल में जाने की तरबियत दी जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक कमांडोज और हुक्काम ने ऐसे ऑपरेशन की गैर मामूली पेचीदगियों की तफसीलात बताई हैं। ये कार्रवाई शायद ईरानी दिफाई निज़ाम और आलात पर हमले करने से शुरू होगी ताकि अमेरिकी फौज के ज़मीनी ऑपरेशन के लिए महफूज रास्ता बनाया जा सके, जो फिर सैकड़ों मील अंदर जाकर जौहरी मराकिज़ पर दिफाई हिसार कायम कर देगी। माहिरीन के नज़दीक एक ऑप्शन यह है कि अमेरिकी एयरबॉर्न और रेंजर्स पैराशूट के जरिए ज़मीन पर कब्जा करें, लेकिन वो ईरान की तोपों, मिसाइल्स और ड्रोन्स के निशाने पर होंगे। इसके बाद इंजीनियर्स मुमकिन तौर पर सप्लाई और आलात लाने के लिए एक एयर स्ट्रिप बनाएंगे, जबकि कुछ सामान कार्गो तैयारों से एयर ड्रॉप किया जा सकता है या हेलीकॉप्टर से लाया जा सकता है। मगर दोनों सूरतों में आहिस्ता हरकत करने वाले ये ट्रांसपोर्ट तैयारे ईरानी हमलों की जद में आ सकते हैं। साबिक हुक्काम ने कहा कि खतरात का अंदाज़ा लगाने और यूरेनियम पर कब्जे के दौरान गहरी खुदाई जारी रखने के लिए फौजियों की बड़ी तादाद भी दरकार होगी। मैकेनिक्स, ड्राइवर्स, ईंधन लाने वाले और दीगर अफराद 24 घंटे ईरानी सरजमीन पर रहकर काम करेंगे। खुराक और पानी की मुस्तकिल सप्लाई दरकार होगी। तवानाई के महकमे और दीगर एजेंसियों के सिविल न्यूक्लियर माहिरीन की भी ज़रूरत होगी। इन लोगों की रिहाइश, खुराक और हिफाजत के इंतजामात किसी लो प्रोफाइल खुफिया मिशन की तरह नहीं, बल्कि शायद ईरानी सरजमीन पर एक छोटे फौजी अड्डे की तरह होंगे। चट्टानों को धमाके से उड़ाने और जौहरी मवाद तक रसाई की कोशिश तवील और मुश्किल होगी, जहां कमांडोज को एक ऐसे मरकज में जाना होगा जो नामालूम खतरात से भरा हुआ होगा। यानी ये एक नामुमकिन ऑपरेशन लगता है।